أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، اب وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا شدت سے آپ کو انتظار تھا۔ ہمارے مہمان خطیب ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ ان کے دیدار سے شرفیاب ہو رہے ہیں اور جلد ہی ان کے خطاب سے آپ فیضیاب ہوں گے۔ ہمارے آج کے مہمان خطیب ہیں فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، جو مدرسہ احیاء السنہ بجرڈیہہ بنارس میں مدرس ہیں، اور ان کی شہرت ان کی خطابت کی وجہ سے ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے مؤثر اور پرمغز خطاب سے پورے ہندوستان میں معروف ہیں، بلکہ سوشل میڈیا کے اسٹیج سے پوری اردو دنیا میں انتہائی مقبول و مشہور ہیں۔ آپ کا خطاب علمی مواد سے پر ہوتا ہے اور آپ کا انداز خطابت انتہائی جاندار، شاندار اور پرکشش ہوتا ہے۔ اب میں مزید آپ کے درمیان اور شیخ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں بصد خلوص شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے پرمغز خطاب سے نوازیں۔ فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يعلم بأن اللہ یرا، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، پٹھان ٹولہ کی اس عظیم الشان مسجد میں آج یہ دینی نشست، یہ دینی پروگرام منعقد ہوا ہے۔
دو تقریریں آپ نے سماعت فرمائی، مجھے بھی آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اس اسٹیج سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں بیان کی جائیں، کہنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کے ہر مذہب کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا بھی اپنا ایک کلچر ہے، اسلام کی بھی اپنی ایک تہذیب ہے۔ اسلام نے جو کلچر ہمیں دیا ہے، جو تہذیب ہمیں دی ہے، اس تہذیب کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اسلامی کلچر کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اسلام کا کیریکٹر کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس سے مسلمان پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ چیز جس کے اندر پائی جائے وہ مسلمان؟ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ دنیا کے ہر دین کا ایک کیریکٹر ہے، ایک صفت ہے، ایک وشیشتا ہے، اور اسلام کی وشیشتا حیا ہے۔ مسلمان حیادار ہوتا ہے، مسلمان باحیا ہوتا ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر حیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو اتنا شرماتا ہے، تیرے اندر اتنی شرم ہے، اتنی حیا ہے۔ اسے شرم و حیا کی وجہ سے ان کے بھائی صاحب ڈانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہ، اگر اس کے اندر شرم و حیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چھوڑو۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس لئے کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر آدمی کے اندر ایمان ہے تو آٹومیٹک حیا رہے گی۔ اگر تمہارے بھائی کے اندر حیا ہے تو یہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر شرم و حیا کا مادہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جو حیا ہوتی ہے نا، یہ جو شرم ہوتی ہے، یہ انسان کو غلط کاموں سے بچاتی ہے۔ انسان شرماتا ہے کہ میں کیسے یہ کام کروں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پہلے کے نبیوں کی بہت ساری باتیں اس امت تک بھی پہنچی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی پہنچی ہے کہ اگر آدمی کے اندر حیا نہ ہو، آدمی کے اندر شرم نہ ہو تو آدمی جو چاہے وہ کرے۔ یعنی انسان جب حیا سے خالی ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی کام اس کے لیے مشکل۔ تو مسلمان کی پہچان اس کی حیا سے ہوتی ہے۔ کسی سماج اور سوسائٹی سے جب حیا نکل جائے تو دھیرے دھیرے ایمان بھی نکلتا چلا جاتا ہے۔ جس شہر کی لڑکیاں بے پردہ گھومنے لگے، جس شہر کے لڑکے دو بجے رات تک لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے آپ کو ملے، اور جس شہر میں 10 سال اور 8 سال کے بچے موبائل کا غلط استعمال کرتے پھریں، اور جہاں 30 سال اور 35 سال کی عمر ہو جائے اور لڑکی اور لڑکیوں کو شادی سے محروم رکھا جائے، ایسے سوسائٹی اور ایسے سماج میں پہلے حیا ختم ہوگی اور پھر ایمان ختم ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
मुस्तदरक हाकिम की सही रिवायत है, अल हया वल ईमान कुरना जमीआ, हया और ईमान दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं। अल हया वल ईमान कुरना जमीआ, हया और ईमान दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफियल आखर, अगर एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर हया चली जाएगी तो ईमान चला जाएगा, अगर ईमान चला जाएगा तो हया चली जाए। दोनों ज्वाइंट हैं। हया नहीं और आप ईमान का दावा करें, बेहयाई आपके समाज में आ जाए और आप ईमानदार बने, आप तकवा वाले बने, आप दीनदार बने, झूठा है दावा दीनदारी का, झूठा है दावा तकवा का, और झूठा है दावा ईमान का। हया बहुत जरूरी चीज है मेरे भाई। और एक पॉइंट की बात आपको बताऊं, ये जो हया है ये अल्लाह की भी सिफत है और रसूल की भी सिफत है और मुसलमान की भी सिफत है। अल्लाह भी हया वाला है। आइए हदीस आपको सुना देता हूं। अबू दाऊद और नसई की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह हय्युन सित्तीरुन युहिब्बुल हया वस्सित्रा, अल्लाह तबारक व तआला हया वाला है और अल्लाह तबारक व तआला पर्दा डालने वाला है, पर्दे को पसंद करता है। किसी चीज पर पर्दा डाल दिया जाए इसको अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह हया वाला है और अल्लाह पर्दा डालने वाला है। अब अल्लाह हया वाला है, इसका क्या मतलब है? मतलब बेहयाई का काम अल्लाह को पसंद नहीं, बेगैरती का काम अल्लाह को पसंद नहीं। भाई दुनिया में एक शादीशुदा इंसान कभी पसंद नहीं करता कि उसकी बीवी का ताल्लुक किसी और से। अगर गैरत वाला मर्द है तो कभी पसंद नहीं करेगा कि उसकी बीवी का ताल्लुक किसी गैर मर्द से। एक मर्तबा एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लूंगा तो मैं उस मर्द को कत्ल कर दूंगा। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई सहाबी के इस जुमले पर कि इतनी गैरत है उनके अंदर कि बीवी के आशिक को अगर देखेंगे तो उसको कत्ल कर देंगे। बीवी का तो जो करेंगे सो करेंगे, आशिक को भी कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, अताजबून मिन गैरति सादिन, ऐ लोगो तुम्हें मेरे सहाबी हजरत साद इब्ने उबादा की गैरत पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ी हैरत हो रही है। वल्लाहु व अना अगयरु मिनहु, और मेरे अंदर तो हजरत साद से भी ज्यादा गैरत है। वल्लाहु अगयरु मिन्नी, और अल्लाह तबारक व तआला के अंदर मुझसे भी ज्यादा गैरत है। अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह हया वाला है, और अल्लाह ने अपनी गैरत की वजह से तमाम किस्म के गंदे कामों को, नाजायज कामों को, बदकारी के कामों को, तमाम फवाहिश को अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया है। तो हया अल्लाह की सिफत है और ये हया हमारे रसूल की भी सिफत है। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल अज़रा'i फी खिद्रिहा, एक कुंवारी लड़की जो अपने घर में पर्दे में रहती है, उस कुंवारी लड़की के अंदर जितनी शर्म हया होती है, अल्लाह के प्यारे नबी उस कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले थे। और जब अल्लाह के नबी को कोई चीज नापसंद होती थी, कोई चीज अल्लाह के रसूल को नागवार होती थी, अरफनाहु फी वजही, तो नबी अकरम का चेहरा देख करके हम समझ जाते थे कि ये चीज अल्लाह के रसूल को नागवार गुजर रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया वाला, और एक मोमिन वो तो हया वाला होता ही है, क्योंकि हया और ईमान दोनों अटैच्ड हैं। अगर मोमिन है आदमी तो उसके अंदर हया। जिस घर के अंदर हया आ जाए, जिस समाज के अंदर हया आ जाए, वो समाज सुधर जाता है, वो घर संवर जाता है। घर का डेकोरेशन ये नहीं घर में टाइल्स बिछा, घर का डेकोरेशन ये नहीं कि घर में बेहतरीन किस्म की लाइटिंग लगा दो।
گھر کا سب سے بڑا ڈیکوریشن یہ ہے کہ گھر کی عورتوں کے اندر حیا ہو، گھر کے بچوں کے اندر حیا ہو، گھر کے مردوں کے اندر حیا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس چیز کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، بے حیائی اس چیز کو خراب کر دیتی ہے۔ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور جس چیز کے اندر حیا آ جاتی ہے تو حیا اس چیز کو سجا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، ڈیکوریٹ کر دیتی ہے، اٹریکٹیو بنا دیتی ہے۔ حیا کے ذریعے ہر چیز سج جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ اور حیا ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی جس میں نقصان نہیں ہے، حیا ہمیشہ بھلائی لاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے کبھی برا نہیں ہوتا ہے۔ شرم و حیا اگر آپ کے اندر ہے تو یہ اچھا ہی کرے گی، برا نہیں کرے گی۔ لیکن پرابلم یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ آج ہمارے اندر حیا نہیں، حیا ہے سب کے اندر، تھوڑی بہت شرم و حیا ہے۔ ہم شرماتے ہیں بھائی، لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرتے بیچ راستے میں، لوگ دیکھ لیں۔ موبائل چلانے والا لوگوں کے سامنے غلط موبائل نہیں چلاتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں۔ شرم ہے، حیا ہے، بندوں سے آدمی حیا کرتا ہے، اللہ سے حیا نہیں۔ دو طریقے کی حیا ہوتی ہے، ایک ہے کہ آدمی بندوں سے شرماتا ہے، یہ سوچتا ہے بندے کیا کہیں گے، اور ایک حیا ہوتی ہے اللہ سے حیا، کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ سے کیا کہیں گے، اللہ پوچھے گا تو کیا بولیں گے۔ بندوں والی حیا ہے ہمارے اندر، اللہ والی حیا نہیں۔ میری آج کی تقریر کا ٹاپک یہی ہے میرے بھائی، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے اس کی ہم اور آپ فکر کریں۔ لوگوں سے شرمانے کا کام تو منافق بھی کرتے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے شرمانا اور اللہ سے نہ شرمانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ منافق لوگ انسانوں سے تو شرماتے ہیں، لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ یہ وہ کام تو کرتے ہیں جس سے لوگ نہ ناراض ہو جائیں، لوگوں کے ناراض ہونے کا ڈر تو ان کے دل میں ہے، لیکن اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو اپنے کالے کرتوت کو چھپا لیتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکتے، اپنے کالے کرتوتوں کو چھپا نہیں سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، یہ راتوں کو جب بیٹھ کر کے میٹنگیں کرتے ہیں، جب یہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، جب یہ سیکرٹ کنورسیشن کرتے ہیں، جب یہ سیکرٹ باتیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تو ان کی ایک ایک بات کو سن رہا ہے، اللہ تو ان کی ایک ایک گفتگو کو سن رہا ہے۔ میرے بندو، ان منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ لوگوں سے تو شرماتے ہو لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ یہ منافق کی علامت ہے، وہ لوگوں سے شرماتا ہے، اللہ سے نہیں شرماتا۔ مسجد میں کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ ہم نے دیکھا، ہمیں یہ احساس ہو گیا کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی کیمرے لگ چکے ہیں، مئو کی بڑی بڑی گدیوں اور بڑے بڑے فرموں کے اوپر اور بڑے بڑے کمپنیوں اور دکانوں کے اوپر بھی آپ جا کر کے دیکھ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ان کیمروں کو نام دیا گیا سیکیورٹی کیمراز، یہ سیکیورٹی دیتے ہیں، یہ کیمرہ لگ جاتا ہے تو پھر چوری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، چوری کا خطرہ نہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ چور کو بھی پتا ہے
میرا چہرہ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے, میری آواز اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, یہ کیمرہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے, یہ کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے, یہ کیمرہ تو گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے, اس کیمرے میں ریکارڈ ہونے والی فائل تو کرپٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک کیمرہ وہ ہے جو اللہ نے پوری کائنات میں لگایا ہے, ایک کیمرہ وہ ہے جو اللہ نے ہم سب کے ساتھ لگایا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو, ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو لکھ رہے ہیں, ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. تم میرے فرشتوں سے کچھ نہیں چھپا سکتے. فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں, اور فرشتے تو جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک کیمرہ اللہ نے یہاں لگایا ہے آنکھ کے پاس, ایک کیمرہ اللہ نے یہاں لگایا ہے کان کے پاس, ایک کیمرہ اللہ نے ہمارے اسکن پر لگایا ہے, چمڑے پر لگایا ہے. اللہ, آج اگر دشمن کا کوئی جاسوس اگر انٹیلیجنس والے پکڑ لیتے ہیں تو اس کی باڈی میں چپ لگاتے ہیں کہ یہ دشمن کا جاسوس ہے, اس کو بے ہوش کر کے اس کی باڈی میں چپ لگاتے ہیں کہ اگر یہ دشمن کے پاس جا کر کے ہماری جاسوسی کرے گا تو ہم اس کی ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک آواز کو ہم سن لیں گے اس چپ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری باڈی میں ایک چپ لگایا ہے. حتی اذا ما جاؤہا, کل قیامت کے دن جب تم جہنم میں جانے لگو گے, جب تمہارے جہنم میں جانے کا ٹائم آ جائے گا, شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. تمہارے کان گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی, تمہارے چمڑے گواہی دیں گے. آنکھ گواہی دے گی, کان گواہی دیں گے, چمڑے گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, انسان اپنی چمڑی سے کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, تو تو میری چمڑی ہے, تو تو میرے بدن کا ایک حصہ ہے, تو کیسے آج میرے خلاف گواہی دے رہی ہے, تو کیسے میری ریکارڈنگ پیش کر رہی ہے, تو کیسے میرا کچا چٹھا پیش کر رہی ہے. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. تو یہ انسان کی چمڑی بولے گی, یہ انسان کی اسکن بولے گی, اے انسان جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے, جس اللہ نے تیرے منہ کے اندر بولنے والی زبان دی ہے, آج اس اللہ نے ہمارے اندر بھی بولنے کی چھمتا دے دی ہے, بولنے کی طاقت دے دی ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی اللہ نے تم کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر کے جاؤ. اب اگلی آیت سنیں. دنیا کا کیمرہ خراب ہو سکتا ہے, دنیا کی ریکارڈنگ بند ہو سکتی ہے, دنیا کے کیمرے کی کیبل کٹ سکتی ہے, دنیا کے کیمرے پر کوئی چیز ڈال دی جائے, کیمرے سے کوئی چیز نظر نہیں آئے, مگر اللہ نے ہماری آنکھوں پر, ہمارے کانوں پر اور ہمارے چمڑے پر جو کیمرہ لگایا ہے وہ 24/7, وہ 24 گھنٹے اور 7 دن, ہر پل, ہر لمحہ, ہر منٹ وہ کیمرہ آن ہے, وہ کیمرہ بند ہونے والا. اگلی آیت سنیے, یہ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے, سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. میرے بندو, تم اپنے کان کی گواہی سے بچ نہیں سکتے, اپنی آنکھوں کی گواہی سے تم بچ نہیں سکتے, اپنے چمڑے کی گواہی سے تم بچ نہیں سکتے. تم جو بھی کر رہے ہو, تمہارے کان بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, تمہاری آنکھیں بھی ریکارڈ کر رہی ہیں, تمہارے بدن کے چمڑے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. میرے بندو, تم نے سمجھا دنیا کا کیمرہ کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے, دنیا کے کیمرے میں کبھی کبھی کچھ چیزیں ریکارڈ نہیں ہو پاتی ہیں. تم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہیں. ہم نے تو کمرہ بند کر کے یہ گناہ کیا تھا, ہم نے تو بتی بند کر کے یہ گناہ کیا تھا, ہم نے تو لائٹ آف کر کے یہ گناہ کیا تھا. تم نے یہ سمجھا کہ تمہارے اللہ کو یہ ساری باتیں معلوم
معلوم نہیں ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. یہی گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا اور اسی گمان نے آج تم کو برباد کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے. آج جانتے ہو بڑے لوگ کیا بولتے ہیں؟ میرے گھر میں ایک پتا بھی میری اجازت کے بغیر نہیں کھڑکتا. بولتے ہیں نا لوگ ایسا. کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کیا کہتا ہے؟ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں ایک پتا بھی نہیں اپنی جگہ سے ہل سکتا. یہ سب بکواس بات ہے, جھوٹی بات. انسان کی اوقات کیا ہے؟ اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کی اجازت کے بغیر اور جس کی نالج کے بغیر ایک پتا بھی پیڑ سے نہیں گر سکتا ہے اور ایک پتا اپنی جگہ سے موومنٹ نہیں کر سکتا ہے, تو ایسی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ کی ذات. اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. آپ کے پاس آپ کے گھر کی چابی ہے, تجوری کی چابی ہے, مکان کی چابی. اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. بھئی غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیں نظر نہیں آتا. 2021 چل رہا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے تیسری لیئر آنے والی ہے, پتہ نہیں کب آئے گی. غیب کی بات. 2022 میں کیا ہوگا؟ غیب کی بات. 100 سال پیچھے کیا ہوا تھا؟ غیب کی بات. جو چیزیں ہماری نظروں سے غائب ہیں وہ غیب ہیں, اور غیب کا علم کسی کو نہیں. اللہ وہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, غیب کی کنجیاں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. سمندر کے اندر, دریا کے اندر, پانی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. پیڑ سے پتا بھی گرتا ہے, اس پتے کے گرنے کا کیا ٹائم ہے, وہ کتنے بج کر کے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر اس پیڑ کا پتا گرے گا, یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. جب کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم اور اللہ کی نالج کے مطابق گرتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اتنی لمبی چوڑی زمین ہے, زمین کے اندر کہیں پر کوئی اناج کا ایک دانہ چھپا ہوا ہے, اس اناج کے دانے کو بھی اللہ جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ کوئی بھیگی چیز, نہ کوئی سوکھی چیز, نہ کوئی تر چیز, نہ کوئی خشک چیز. کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے اور اس کی تقدیر کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو, اتفاق سے میرا بچہ بیمار ہو گیا, اتفاق سے میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. بھائی اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا. وہ اتفاق ہمارے لیے اتفاق, ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق ہوتا ہے, اور اس کی تقدیر کی کتاب میں جیسا جو لکھا ہے ویسا وہ اللہ ہے. اس سے بچ جائیں گے, اس کی قدرت سے بچ جائیں گے, اس کے قہر سے بچ جائیں گے. ارے وہ اللہ تو ایسا ہے, اس کی شان تو ایسی ہے. اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو وہ ہے جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر گئے, بات کر رہے ہیں آپ میزبان سے, اور آپ کی نظریں اس کی بہو بیٹیوں کی طرف جا رہی, عورتوں کی طرف جا رہی. اللہ آپ کی آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے. آپ کی آنکھیں کہاں ہیں اور آپ کہاں دیکھ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کی نظریں بظاہر کہیں اور ہیں لیکن نشانہ کہیں اور. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کر رہے ہیں کہ آدمی کہیں پر گیا ہے اور اس کی نظریں کسی غیر محرم عورت کو دیکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور. اور اگر دل کے اندر آپ نے کسی کو دیکھنے کے بعد غلط خیال پیدا کیا, غلط پلاننگ بنائی, آپ نے غلط آرزویں بنائی, غلط کام کرنے کا ارادہ کیا, آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے ابھی دنیا میں
کوئی ایسی ایکس رے مشین نہیں بنی, کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ نہیں بنا, کوئی ایسا اسکینر نہیں بنا جو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو اسکین کر سکے, جو دل کے اندر چلنے والی چیزوں کو اسکین کر سکے. میرا رب وہ ہے وما تخفی الصدور, جو دل کے اندر چلنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ وہ ہے میرے بھائی. ہم لوگوں سے شرماتے, اللہ سے نہیں شرماتے. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کو کیا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو ہم کیا جواب دیں. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اپنے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں حضرت لقمان, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, اے میرے بچے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی, فتکن فی صخرۃ, کسی چٹان کے نیچے ہوگی, او فی السماوات, آسمانوں کے اندر ہوگی, او فی الارض, زمین کے اندر ہوگی, یاتی بها اللہ, رائی کے دانے کے برابر. آج اپنے بھائی کی زمین آپ ہڑپ لیتے ہیں, اللہ اس کو سامنے نہیں لائے گا. کسی کا حق مار لیتے ہیں, اللہ اس کو سامنے نہیں لائے گا. کسی کے ساتھ کاروبار میں بے ایمانی کرتے ہیں, اللہ اس کو سامنے نہیں لائے گا. کسی کی لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہیں, اللہ اس کو سامنے نہیں لائے گا. اللہ تو رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا. یاتی بها اللہ, رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمان میں, زمین میں, کسی چٹان کے نیچے ہے, اللہ اس کو سامنے لے آئے. اللہ اتنی باریک نظر والا ہے, اتنی باریک چیزوں پر نظر رکھنے والا ہے. آج ہماری پرابلم یہی ہے, ہم اللہ سے نہیں شرماتے, لوگوں سے شرماتے ہیں, لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں, اللہ کی پرواہ نہیں کرتے. صحیح بخاری کا وہ واقعہ اپنے سامنے رکھیے. 3 لوگ گئے سیر کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے, بارش ہونے لگی. ایک غار کے اندر, ایک گفا کے اندر تینوں چلے گئے. اچانک ایک بہت بڑی سی چٹان آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں پھنس گئے اندر. چٹان اتنی بھاری ہے, نکل نہیں سکتے. جنگل میں ہیں, آواز لگا رہے, چلا رہے, کوئی سن نہیں سکتا. تینوں نے آپس میں طے کیا کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ. چلو اپنی اپنی کوئی نیکی کو یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں, شاید اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے. تینوں نے الگ الگ دعا کی. ان تینوں میں ایک نوجوان آگے بڑھا. اس نے کہا کہ اے اللہ, میری ایک چچا زاد بہن تھی, میرے چچا کی لڑکی تھی, اور میں اسے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرد کو کسی عورت سے جتنی محبت ہو سکتی ہے اتنی محبت میں کرتا تھا. اگر کسی عورت کی خوبصورتی یا کسی عورت کی خوبصورتی کسی کو بھا جائے تو اس سے چکر نہ چلاؤ, اس سے افیئر مت کرو, اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجو. میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ پہلے محبت کریں پھر شادی کریں, یہ طریقہ اسلام کا نہیں. لیکن بائی چانس اگر کبھی ایسا ہو جائے, آپ کے پڑوس میں, آپ کے ریلیشن میں, آپ کی خالہ کی لڑکی ہے, آپ کی چاچی کی لڑکی ہے, مامی کی لڑکی ہے, خوبصورت ہے, دیندار ہے, اچھی ہے, پڑھی لکھی ہے, آپ نکاح کا پیغام بھیجیں. آپ غلط راستہ کیوں چن رہے ہیں, آپ صحیح راستہ چنیں. اس نوجوان نے غلط راستہ چنا. اس نے کہا میں اپنے چچا کی لڑکی سے بہت پیار کرتا ہوں. ایک مرد ایک عورت سے جتنا پیار کر سکتا ہے میں اسے کرتا ہوں. لیکن اس پیار کی تڑپ کیا تھی, میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا, شادی نہیں کرنا چاہتا, بدکاری کرنا چاہتا, تو اسے حاصل کرنا چاہتا. ایک بار ایسا ہوا کہ گاؤں میں قحط سالی پڑ گئی, سوکھا پڑ گیا, لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. وہ میرے چچا کی جو لڑکی تھی وہ غریب گھر کی تھی, مجھے اللہ نے نوازا تھا. وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے 100 دینار مانگی. ایک روایت میں 100 دینار کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 120 دینار کا ذکر ہے. اس نے مجھ سے 100 دینار مانگے. اب میرے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ آج تیری مراد پوری ہونے کا وقت آ گیا, 100 دینار کے بدلے آج تو اپنی خواہش پوری کر. میں نے اس لڑکی کے سامنے یہ آفر رکھا, ٹھیک ہے میں تمہیں 100 دینار یا 120 دینار دے دیتا ہوں, مگر تمہیں اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا پڑے گا.
وہ لاچار مجبور بے بس اپنے گھر کی سچویشن کو دیکھ رہی تھی، وہ تیار ہو، اس نے میری خواہش کو قبول کر لیا. اور اے اللہ، یہ دعا میں، یہ ساری گفتگو وہ نوجوان دعا میں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ، جب میں اس لڑکی کے ساتھ یہ غلط کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ میں یہ غلط کام کر دوں، کہ بالکل عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اور جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں ہے اس چیز کو تو استعمال کر، حق کے ساتھ استعمال کر، ناجائز طریقے سے استعمال کر. اس لڑکی نے اس موقع پر اللہ کا ڈر مجھے یاد دلایا. اے اللہ، میں نے اس لڑکی کو جانے دیا، 100 دینار یا 120 دینار جو میں نے دیے تھے وہ بھی میں نے دے دیے، اور اپنے غلط کام سے بھی میں باز آ گیا، اور ہمیشہ کے لیے میں نے وہ غلط کام کا ارادہ چھوڑ دیا. اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیرے ڈر سے کیا ہے، تو اے اللہ آج اس مصیبت کو دور کر دے. لمبی حدیث ہے، پورا واقعہ سنانا آپ کو مقصد نہیں ہے. یہاں اس نوجوان نے اگر اپنے آپ کو غلط کام سے بچایا ہے میرے بھائیوں، تو لوگوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر ہے جس نے اس نوجوان کو بچایا ہے. ایک اور واقعہ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جس آدمی کے گھر میں رہتے ہیں، عزیز مصر کی بیوی، جس نے حضرت یوسف کو 8 سال یا 10 سال کی عمر سے لے کر کے 16-17 سال کی عمر تک بچپن سے جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، شیطان نے اس عورت کو بہکا دیا، اس نے حضرت یوسف کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا. حضرت یوسف بلا کے خوبصورت تھے، اپنے زمانے کے سب سے حسین و جمیل انسان تھے، اور ابھی بالکل نئی نئی جوانی سٹارٹ ہوئی تھی، 16-17 سال کی عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. قرآن کریم بیان کرتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جس لڑکی کے گھر میں، جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے، اسی عورت نے حضرت یوسف کے اوپر ڈورے ڈالے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور اس نے حضرت یوسف کو دعوت دی اور کہا کہ اے یوسف، دروازے بند ہیں، گھر کا مالک کہیں گیا ہوا ہے، گھر میں تو ہے اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہے. اے یوسف، آج یہ خوبصورت عورت تجھ جیسے خوبصورت مرد کو دعوت گناہ دے رہی ہے، دعوت زنا دے رہی ہے. اے یوسف، دیر نہ کر، حیت لک، تو میرے پاس آ جا، میری خواہش کو پورا کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام جس سچویشن میں تھے میرے بھائی، آپ اس کا تصور کریں. یعنی گناہ کتنا آسان، گناہ کا آسان ہونا بھی بہت بڑا امتحان ہے میرے بھائی. آج موبائل نے گناہ کو آسان کر دیا ہے پچھلے 20 سال کے مقابلے میں. 20 سال پہلے آپ چلے جائیں، گناہ اتنا آسان نہیں تھا. آج موبائل پر ہونے والی چند دنوں کی چیٹنگ جا کر کے ہوٹل کے کسی کمرے میں ہونے والی بدکاری پر جا کر کے ختم ہوتی ہے. گناہ کا آسان ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑا فتنہ اور امتحان. یوسف کے لیے گناہ آسان ہے، کوئی شک کرنے والا نہیں، کوئی سیکیورٹی کیمرہ نہیں، کوئی کسی کا ڈر نہیں. عورت خود بلا رہی، بھئی مرد کو عورت خود بلائے تو مرد تو دوڑا دوڑا جاتا ہے. یہ تو بڑی نازک سچویشن ہوتی ہے. لیکن حضرت یوسف کو کس چیز نے بچایا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ اے عزیز مصر کی بیوی، اے زلیخا، تو مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہے، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، میں عزیز مصر کو کیا جواب دوں گا، میں پبلک کو کیا جواب دوں گا. حضرت یوسف کو پبلک کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر نہیں ہے، مالک کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کا ڈر ہے. حضرت یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ،
میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس غلط کام سے، اس زناکاری سے، اس بدکاری سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کام سے بچا لے۔ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، اسی گھر میں میں نے کھایا پیا، اسی گھر میں مجھے اتنی ساری نعمتیں ملی، اور اسی گھر کی ملکہ کے ساتھ اور اسی گھر والے کی مالکن کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا غلط کام کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ لوگوں سے مت شرماؤ میرے بھائی، اللہ سے شرماؤ۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ ان کے والد مبارک جو تھے یہ ایک باغ میں کام کرتے تھے، انار کا باغ تھا۔ مالک نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم کو پیڑوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، پانی دینا ہے، کھیتوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، تمہارا کام ہے۔ حضرت مبارک اس کھیت کی مالی کا کام کرتے ہوئے انہوں نے کئی سال گزار دیے۔ ایک دن جو کھیت کا مالک تھا، اس باغیچے کا جو مالک تھا، وہ آیا، اس نے کہا مبارک ذرا دو چار میٹھے میٹھے انار لے آؤ۔ حضرت مبارک گئے اور انہوں نے انار کے پیڑ سے چند انار توڑے اور لا کر کے مالک کی خدمت میں پیش کیا۔ مالک نے کھایا تو سارے انار کھٹے نکلے۔ اس نے کہا مبارک اتنے سالوں سے تم میرے باغ میں مالی کا کام کرتے ہو، آج تک تمہیں اتنا نہیں پتا چلا کہ کون سا انار کھٹا ہے اور کون سا انار میٹھا ہے؟ تو حضرت مبارک نے جواب دیا لم تأذن لی ان آکلہا، میرے مالک آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی، یہ دیکھ بھال کرنے کی اجازت دی۔ فَكَيْفَ أَعْرِفُ الْحُلْوَ مِنَ الْحَامِضِ، مجھے کیسے پتا چلے گا کون سا انار میٹھا ہے کون سا انار کھٹا ہے؟ مبارک نے کہا اس کا مطلب یہ کہ پچھلے 4-4.5 سالوں میں تم نے آج تک کبھی انار کوئی کھایا نہیں اس باغ کا؟ کہا کہ مالک میں کیسے کھا سکتا ہوں، آپ نے مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، میں اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ نہیں تھے باغ میں، مالک آپ بھی ہیں، مالک اللہ بھی ہے، آپ کا اور میرا مالک اللہ ہے، آپ نہیں ہے باغ میں، آپ کے غیر موجودگی میں اگر میں کوئی انار کھا لیتا چلو ٹھیک ہے، آپ کو پتا نہ چلتا، اللہ کو کیا جواب؟ اس باغ کے مالک کو حضرت مبارک کی یہ بات اتنی پسند آئی، اس نے کہا مبارک ایک بات بتاؤ، میری ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی مناسب رشتہ بتاؤ۔ حضرت مبارک نے کہا کہ حضور یہودیوں کے ہاں مال دیکھا جاتا ہے، عیسائیوں کے ہاں خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں دینداری دیکھی جاتی ہے، میرا مشورہ تو یہی ہے آپ کسی دیندار داماد کو تلاش کریں، کسی دیندار لڑکے سے آپ اپنی لڑکی کا نکاح۔ اس مالک نے کہا کہ اگر دینداری پر بات ٹکی ہے تو ابھی تک میری نظر میں تمہارے جیسا دیندار آدمی نہیں گزرا ہے، اور میں نے طے کر لیا ہے کہ میں تمہیں اپنا داماد بناؤں گا۔ اور پھر اس نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت مبارک سے کی، اور پھر اسی جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم محدث کو پیدا کیا جس دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ تو میرے بھائی لوگوں سے شرمانا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آدمی اللہ سے شرمائے، اللہ کا ڈر ہو کہ اللہ کو کیا جواب دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، عبداللہ ابن عمر سفر میں جا رہے ہیں، صحرا کا سفر ہے، ریگستان کا سفر ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک چرواہا کچھ بکریوں کو لے کر کے جا رہا ہے، انہوں نے بلایا، کہا تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، تو ایک بکری کا دودھ دھو کر کے مجھے پلا دے، میں تجھے اجرت دے دوں گا، پیسہ دے دوں گا۔ وہ چرواہا جو دیہات کا رہنے والا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ایک معمولی سا چرواہا ہے، وہ کہتا ہے عبداللہ ابن عمر میں آپ کو بکری کا دودھ نہیں دے سکتا، میرے مالک کی پرمیشن نہیں ہے، میرے مالک نے اسے چرانے کی اجازت دی ہے، کسی کو دودھ دینے کی اجازت نہیں دی ہے، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ کہا کہ تو بڑا سخت آدمی ہے بھائی، دودھ نہیں دینے کے لیے تیار ہے، کہا ایک کام کرو۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ دیکھیں یہ کتنا پکا ہے، اس کی ایمانداری کو تھوڑا پرکھا جائے۔
کہ ایک کام کرو، ایک بکری تم مجھے دے دو، میں دودھ بھی پی لیتا ہوں، ذبح کر کے گوشت وغیرہ بھی کھا لیتا ہوں، سفر لمبا ہے، کئی دنوں کی خوراک کا انتظام ہو جائے گا۔ تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری کو لے کے چلا گیا، اور میں تم کو پیسہ بھی دے دیتا ہوں، تمہارا بھی بھلا میرا بھی بھلا۔ اس چرواہے نے جواب دیا کہ عبداللہ ابن عمر تو بڑا اچھا راستہ آپ نے بتایا، مالک کو بھی نہیں پتا چلے گا، آپ بھی خوش میں بھی خوش۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مالک کو جواب دے دوں گا، آپ کو خوش کر دوں گا، میں خوش ہو جاؤں گا، اللہ کو کیسے خوش کروں گا؟ کل قیامت کے دن جب میرا رب پوچھے گا کہ تیرے مالک نے تجھے 10 بکریاں دی، تو نے مالک کو 9 لوٹائیں اور ایک کی تو بے ایمانی کر گیا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس چرواہے کی، اس دیہات کے رہنے والے اس معمولی انسان کی اس دینداری کو دیکھ کر، اس کے تقوی کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر حیران رہ گئے۔ جب مدینہ واپس آئے، اس غلام کا پتہ لگوایا کہ وہ کس کا غلام ہے، اس کے مالک کو بلایا اور اس کی قیمت دے کر کے اس کو آزاد کروایا، اور پھر اس غلام کو بلوا کر کے کہا کہ اے نوجوان، آج تیرے ایک جملے نے تجھے دنیا کی غلامی سے نجات دی ہے، تو نے جو ایک جملہ کہا تھا فَأَيْنَ اللہ، پھر اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس ایک جملے نے آج تجھے غلامی سے بچایا ہے، اور اسی جملے پر اگر تو قائم رہا تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی یہ جملہ تجھے بچائے گا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ ہمارے اندر شرم نہیں ہے، حیا نہیں، شرم ہے، حیا ہے، لوگوں سے ہم شرماتے ہیں، بندوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے۔ آئیے ایک بڑی جامع حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب صفت القیامہ میں لائے ہیں۔ حدیث کے راوی اللہ کے رسول کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ اللہ سے شرمایا کرو، اللہ سے حیا کیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے ویسی شرم کرو، ویسی حیا کرو جیسی حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی الحمدللہ ہم سب شرماتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، ہم بے شرم لوگ نہیں ہیں، بے حیا لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہم سب حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس چیز کو تم حیا سمجھ رہے ہو، جس چیز کو تم شرم سمجھ رہے ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وَلَٰكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعا، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو۔ سب سے پہلی اللہ سے اگر کوئی شرماتا ہے، اللہ سے حیا کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرے؟ اپنے سر کی حفاظت کرے۔ آپ کے مبارک پور کی سرزمین میں ایک محدث پیدا ہوا، علامہ عبد الرحمن مبارک پور، انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی تحفۃ الاحوذی۔ اس حدیث کی شرح میں صاحب تحفہ لکھتے ہیں، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ سر کی حفاظت میں سب سے پہلی چیز یہ آئی کہ اس سر کو کسی غیر کے آگے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے نہ جھکایا جائے، اس سر کو کہیں اور سجدہ نہ کیا جائے، یہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے۔ اللہ سے اگر کوئی آدمی شرماتا ہے تو وہ اپنا سر کہیں اور نہیں جھکا سکتا۔ اور آگے صاحب تحفہ لکھتے ہیں کہ سر کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ کبھی یہ سر تکبر کے ساتھ اور گھمنڈ کے ساتھ یہ سر نہ اٹھے۔ بعض لوگوں کی گردن اور سر ہمیشہ ذرا سا 4 پیسے آ جائیں، ذرا سا نام کما لیں، ذرا سا پولیٹکس میں کچھ نام آ جائے تو ان کے سر ہمیشہ اکڑے رہتے ہیں، ان کی گردن ہمیشہ اکڑی رہتی ہے، سر ہمیشہ گھمنڈ سے اٹھا رہتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ نہیں، سر کی حفاظت کرو۔ نبی نے فرمایا اگر اللہ سے شرماتے ہو تو پہلا کام یہ کرو ان تحفظ الراس، اپنے سر کی حفاظت کرو، یعنی سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکانا بھی نہیں ہے اور سر کو گھمنڈ کے ساتھ اٹھانا بھی نہیں۔ وما وعا، اور سر کے ساتھ ساتھ سر کے اندر جتنی چیزیں اکٹھا ہیں ان چیزوں کی بھی تم حفاظت کرو۔
سر کے اندر دماغ ہے، سر کے اندر کان بھی ہے، سر کے اندر آنکھیں بھی ہیں، سر کے اندر منہ بھی ہے، یعنی اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرو۔ آج بڑے بڑے دماغ والے ہیں، بڑی بڑی صلاحیت والے لوگ ہیں، مگر ان کا دماغ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے، ان کی صلاحیت اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ان کا دماغ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے سر کی حفاظت کرو، یعنی سر کے اندر جو دماغ ہے اس دماغ کو صحیح کام میں لگاؤ۔ اور سر کے اندر آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں سے زنا نہ کرو، آنکھوں سے بدنگاہی نہ کرو، آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ سر کے اندر کان بھی ہے، کان کے اندر غلط باتیں نہ سنو، شکوے شکایت نہ سنو، لوگوں کی چغلی نہ سنو۔ سر کے اندر آپ کے سر کے اندر آپ کا منہ بھی ہے، منہ سے جھوٹ نہ بولو، منہ سے غیبت نہ کرو، منہ سے گالی گلوج نہ کرو، منہ سے لوگوں کی شکایتیں نہ کرو۔ اللہ سے اگر شرماتے ہو تو پہلا کام یہ کر لو، سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں اکٹھا ہے اس کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، والبطن وما ہوا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے اپنے پیٹ کی حفاظت کرو۔ ہائے ہائے، یہ پاپی پیٹ کیا کیا کرواتا ہے، یہ پاپی پیٹ آج لوگوں کو حرام کے راستے پر یہ پیٹ لے کر کے جا رہا ہے۔ حرام کمائی، جوئے کی کمائی، سود کی کمائی، ناجائز کمائی، آج انسان اسی پیٹ کے لیے کماتا ہے۔ صاحب تحفہ لکھتے ہیں پیٹ کی حفاظت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے پیٹ میں حرام مال نہ پہنچاؤ، پیٹ میں حلال اور جائز مال پہنچاؤ۔ پیٹ کی حفاظت، وما ہوا، اور پیٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، پیٹ کے ساتھ اٹیچڈ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اب پیٹ کے ساتھ کون کون سی چیزیں اٹیچڈ ہیں؟ صاحب تحفہ لکھتے ہیں سب سے پہلی چیز شرمگاہ کی حفاظت۔ بھئی پیٹ کے ساتھ وہ بھی اٹیچ، شرمگاہ کی حفاظت، اور اپنے دونوں ہاتھوں کی حفاظت کرو۔ یہ ہاتھ کسی کمزور پر نہ اٹھے، یہ ہاتھ کسی غلط چیز کے لیے نہ اٹھے۔ اپنے پیروں کی حفاظت کرو، یہ پیر کسی غلط جگہ پر چل کے نہ جائے۔ اور اسی پیٹ سے اٹیچڈ ایک چیز ہے آپ کے سینے کا دل ہے، اس دل کی حفاظت کرو۔ دل سے حسد کو نکال دو، دل سے بغض کو نکال دو، دل سے نفرت کو نکال دو، دل سے ریاکاری کو نکال دو۔ تو دل، شرمگاہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، نبی نے ایک لفظ میں سب کو شامل کر لیا۔ نبی نے فرمایا پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے ساتھ جتنی چیزیں اٹیچڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، سب کی حفاظت کرو۔ تیسری چیز وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور اپنی موت کو یاد کرو، وَالْبِلَا، اور وہ دن یاد کرو جب تم مٹی کے اندر بوسیدہ ہو جاؤ گے۔ او محلوں میں رہنے والو، او بہترین قالین پہ سونے والو، بہترین مسیری پر سونے والو، کل قبر کی تاریکی میں تم مٹی پر سونا تمہیں پڑے گا۔ تمہاری یہ بہترین ناک، جس ناک کو بچانے کے لیے تم نے کیا 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 تھا، یہ ناک اسی مٹی میں مل جائے گی، تمہیں اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ جن کی دولت کا نام تھا، جن کی عزت کا نام تھا، جن کے علم کا ناز تھا، جن کی شہرت تھی، آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے میرے بھائی۔ نبی فرماتے ہیں اللہ سے شرماتے ہو تو اپنی موت کو یاد کرو، والبلا، اور وہ دن یاد کرو جب تم پرانے ہو جاؤ گے، تم بوسیدہ ہو جاؤ گے، تم مٹی میں مل جاؤ گے، تم دفن ہو جاؤ گے، تم خاک ہو جاؤ گے، تم اس مٹی میں ختم ہو جاؤ گے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا، ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور جو دنیا، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سے دنیا کی زینت کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں آپ اچھا کپڑا نہ پہنے، آپ یہ بہترین قسم کے جو کھانے کھاتے ہیں آپ کو کھانے نہ کھائیں، آپ اچھے مکان نہ بنوائیں، نہیں۔ دنیا کی زینت کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے جائز حدود میں رہ کے سب کھاؤ، سب پیو، سب پہنو، ناجائز کی طرف مت جاؤ۔ دنیا کمانے کے چکر میں اتنے پاگل مت بنو کہ جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط سب بھول جاؤ۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترک زینت الدنیا،
دنیا کی زینت کو چھوڑنا پڑے گا. فجر کی اذان ہو رہی ہے, آپ اے سی میں سو رہے ہیں, بند کمرے میں سو رہے ہیں, بہترین گدے پر سو رہے ہیں. بستر کا تقاضا یہ ہے, اے سی کا تقاضا یہ ہے آپ آرام کریں, اور الصلاۃ خیر من النوم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں. یہ ہے کہ دنیا کی زینت کو آپ ترک کر دیں. آپ نے 1 کروڑ روپے کمائے ہیں بڑی محنت سے. اسلام یہ کہتا ہے 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکال دو. آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے, مال کی محبت آپ کے دل میں ہے, مگر آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کی زینت کو ترک کر دو. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, بڑی پیاری بات ہے. امام مناوی بہت بڑے محدث ہیں, وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں سوتن ہیں. سوتن, کسی کی اگر 2 بیوی ہو تو وہ اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھے گا. سوتن جو ہوتی ہیں, 2 سوتنیں جو ہوتی ہیں, بھائی اللہ کے رسول کی بیویاں جو آپس میں سوتنیں تھی ان میں بھی کھٹپٹ ہوتی تھی. حضرت عائشہ نے حلوہ بنایا, لا کر کے اللہ کے رسول کو کھلا رہی ہیں. حضرت سودا وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بھی کھا لیجئے. حضرت سودا نے کہا میں نہیں کھاتی, میرا من نہیں, میں نے کھاؤں. حضرت عائشہ کو غصہ آیا, میں نے حریرہ بنایا, حلوہ بنایا, نہیں کھا رہی. انہوں نے حلوہ اٹھایا اور حضرت سودا کے منہ پر پوت دیا. یہ بخاری کی روایت ہے بھائی. حضرت سودا کے منہ پر پوت دیا. اب اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں, لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک بیوی نے دوسری بیوی کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کی تو بدلہ بھی ملنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا ایک کام کرو, تم بھی اس حریرہ کو لو اور عائشہ کے منہ پر مل دو. انہوں نے حلوے کے اندر ہاتھ ڈالا اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے منہ پر مل دیا. تو سوتن تھی, تکرار بھی ہوتی تھی اور تھوڑی نوک جھوک بھی ہوتی تھی. تو امام مناوی کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں سوتن ہیں. الدنیا والآخرت ذرتان, دونوں سوتن ہیں. ان ارزیت احداہما اغضبت الاخرى, اگر ایک کو راضی کرو گے تو دوسرا ناراض ہوگا. اگر آخرت کو راضی کرنا ہے تو بھائی دنیا کو تو ناراض کرنا پڑے گا. اگر آپ طے کر لیجئے دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے. اگر آخرت چاہیے تو دنیا کو ناراض کرنا پڑے گا. دونوں آپس میں سوتن ہیں. یہ امام مناوی بہت بڑے محدث ہیں, ان کا اس حدیث پر یہ کمنٹ ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کرتا ہے. تو میرے بھائی اللہ سے شرم کرو. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جلوت کا مسئلہ نہیں ہے, خلوت کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کیسے ہیں, مسئلہ یہ ہے ہم اکیلے میں کیسے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تنہائی کیسی گزرتی ہے. اگر ہم تنہائی میں اکیلے میں, جب کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے, جب کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دیکھ کر کے ہم شرمائیں, اگر وہاں کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے. اگر اس اللہ سے ہم نے تنہائی میں ہم نے نہیں شرمایا, اس اللہ سے ہم نے نہیں حیا کیا, اللہ کی قسم ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, ہمارے نمازیں, ہماری تہجد برباد ہو جائے گی, ہمارے عمرے, ہمارے حج برباد ہو جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, کتاب الزہد کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي, میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں يَأْتُونَ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ التِّحَامَةَ بِيزًا, جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو اڑا دے گا, ختم کر دے گا. حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہوں گے, ذرا کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ثوبان, وہ تمہارے بھائی ہوں گے, وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے, وہ بھی رات میں نماز پڑھیں گے جیسے تم نماز پڑھتے ہو. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, بس ان کا جرم ایک ہی ہوگا, ان کا قصور ایک ہوگا, ان کا اپرادھ ایک ہوگا. جب وہ اکیلے میں ہوں گے لوگوں کے سامنے لوگوں سے شرمائیں گے, جب اکیلے ہوں گے تو اللہ سے نہیں شرمائیں گے, اللہ سے نہیں شرمائیں گے. ان کی تنہائی میں, ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوگی. وہ جب اکیلے میں ہوں گے غلط کام کریں گے, ناجائز کام کریں گے, وہ اللہ سے نہیں شرمائیں گے. میرے بھائیوں, آج موبائل کا فتنہ پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لیے. موبائل سب کے پاس ہے, جیو کا, ایئرٹیل کا اور تمام کمپنیوں کا نیٹ پیک موجود ہے. انٹرنیٹ کی دنیا, بڑی لمبی چوڑی دنیا ہمارے سامنے ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے اختیار میں ہے. گندگی کا پورا طوفان ہمارے اختیار میں ہے. اب
کون سی چیز ہے جو ہمیں اس گندگی میں پڑنے سے بچا سکتی ہے؟ صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، اللہ کی حیا، اللہ کی شرم، کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس موبائل کے ہمارے ہاتھ میں رہنے کے باوجود وہ موبائل ہم کو مجبور نہیں کر سکتا غلط چیزوں کے دیکھنے پر۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کا موبائل آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے موبائل کا براؤزر کھول کے دیکھیں، ان کی ہسٹری چیک کر کے دیکھیں، وہ موبائل پر انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، وہ اچھی چیزیں تلاش کر رہے ہیں، ان کے موبائل میں کوئی گندگی نہیں ملے گی۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں، چہرے پر داڑھی بھی ہے، سجدے کا نشان بھی ہے، دیندار بھی ہے اور علم دین بھی ہے ان کے پاس، مگر ان کے موبائل کا، ان کے براؤزر کی ہسٹری، ان کے موبائل پر جو چیزیں انہوں نے دیکھی اور انہوں نے واچ کی ہیں، ان کی وہ واچ ہسٹری اور ان کے براؤزر کی وہ ہسٹری بتا رہی ہے ان کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کے دور میں موبائل نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں موبائل نہیں تھا، مگر موبائل سے بھی زیادہ خطرناک ایک سچویشن تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اے میرے نبی کے صحابہ، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِالصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم احرام باندھ کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہو تو احرام کی حالت میں شکار منع ہے، احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہرن جا رہا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے نیلگائے جا رہی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے شکار کا جانور جا رہا ہے، شکار کی ضرورت بھی ہے تم کو، لیکن تم شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تمہارا ہاتھ، تمہارے نیزے، تمہارا ہتھیار شکار تک پہنچ سکتا ہے، مگر اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے کہ بغیر دیکھے کون اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا کیمرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا ہے، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج موبائل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون ہے جو اللہ سے تنہائی میں ڈرتا ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی ہمارے اوپر نظر رکھنے والا نہیں ہے۔ اس موبائل کے ذریعے ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اور جانتے ہو، ایک سوال ہے کہ کیا اگر باتھ روم بند ہے، جیسے ہمارے آج کل باتھ روم چلتا ہے بند ہے، تو کیا بند باتھ روم میں بالکل نیوڈ ہو کر، ننگے ہو کر کے نہا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سوال ہے بھئی، باتھ روم بند ہے، باہر سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اندر ہم ہیں تو لنگی اتار کر، انڈر ویئر اتار کے بالکل ننگے ہو کر کے ہم نہا سکتے ہیں کہ نہیں نہا سکتے؟ جواب یہ ہے کہ نہا سکتے ہیں، مگر بہتر نہیں۔ آئیے وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، ابو داؤد کی روایت اور صحیح روایت، حضرت معاویہ ابن حیدہ، حضرت معاویہ ابن حیدہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، عوراتنا ما ناتی منہا وما نظر، اے اللہ کے نبی، شرمگاہ کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شرمگاہ کس کے سامنے دکھا سکتے ہیں، کس کے سامنے نہیں دکھا سکتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، احفظ عورات، اپنی شرمگاہ کو چھپا کر کے رکھو، الا علی زوجک، سوائے اپنی بیوی کی، او ما ملکت یمینک، یا اپنی کنیز، اپنی لونڈی کا نظام تھا اس دور میں، آج اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ آپ کسی کو اپنی شرمگاہ نہیں دکھا سکتے۔ پھر صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کبھی کبھی ہم لوگ آپس میں بیٹھے رہتے ہیں، اچھا یہاں شرمگاہ سے مراد کیا یہ بھی سمجھ لو، یہاں اللہ کے رسول نے عورت کا لفظ استعمال کیا۔ عورت جو مرد کی عورت ہے، وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو پورشن ہے، جو حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ۔ یہ شرمگاہ سے مراد پیشاب اور پاخانے کا راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں اس حدیث میں شرمگاہ سے مراد ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ہے، یہ مرد کی عورت ہے، مرد کی شرمگاہ ہے۔ تو اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب ہم آپس میں بیٹھے ہوں تو کیا ہم ایک دوسرے کو اپنا یہ حصہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے بیچ کا حصہ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہو سکے ان لا یرینہا احد، کہ کوئی تمہارے اس حصے کو نہ دیکھے، فلا یرینہا، تو کوشش کرو کہ تمہارے اتنے حصے کو، تمہارے سطر کو کوئی اور نہ دیکھے۔
اس کے بعد پھر صحابی نے پوچھا حضرت معاویہ ابن ہیدا نے، اے اللہ کے رسول، اذا کان الرجل خالیا، جب ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، کمرے کے اندر ہیں، باتھ روم کے اندر ہیں، اکیلے ہیں، تو کیا وہاں اگر ہم اپنا کپڑا اتار دیں، اپنے سطر کو کھول دیں، تو کیا وہاں پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی حرج ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، وہاں کوئی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ سے حیا کی جائے. لہٰذا اکیلے میں بھی آدمی کو ایک دم ننگا نہیں رہنا چاہیے، اس کو خاص طور سے اپنے گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ، اتنا حصہ تو لوگوں کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی ڈھک کے رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے شرم و حیا کا یہ معنی ہے. اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. عورتیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں. ایک نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ سوال ہے ایک نیک عورت کس کو کہتے ہیں؟ اب قرآن کا جواب سنو، قرآن کا جواب سنو. نیک عورت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورت وہ ہے جو فرما برداری کرنے والی، جو فرما برداری کرنے والی. جب تک بیٹی ہے باپ کی فرما بردار، اور جب بیوی بن گئی تو شوہر کی فرما بردار، بہو بن گئی تو ساس سسر کی فرما بردار. بہترین عورت وہ ہے جو ماننے والی ہو اور منوانے والی ہو. جو صرف منوانے والی ہے وہ بہترین عورت نہیں ہو سکتی. قرآن کہہ رہا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورت وہ ہے جو تابعداری کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو، اور حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی. شوہر سعودی عرب میں ہے، شوہر قطر میں ہے، شوہر دبئی میں ہے، بیوی یہاں ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو شوہر کی امانت ہے. شوہر پیسہ چھوڑ کے گیا، مال چھوڑ کے گیا، شوہر کی امانت ہے. تو شوہر کی آپ اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. عورت کہہ سکتی ہے میرا شوہر تو نہیں ہے، اگر میں یہاں کسی کے ساتھ غلط کام کر بھی لوں کہ میرا شوہر تو نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا بما حفظ اللہ، اللہ تو ہے. اللہ سے شرماؤ. بندوں سے شرمانا یہ ضروری نہیں ہے، اصل شرم یہ ہے کہ اللہ سے شرماؤ. نیک عورت وہ ہے جو اللہ سے شرمائے، جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر نہیں ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون سی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر جب دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر جب گھر میں جائے تو وہ لپسٹک شوہر کے لیے لگائے، وہ کریم شوہر کے لیے لگائے، وہ پاؤڈر شوہر کے لیے. یہاں تو ساری لپسٹک پاؤڈر کریم کب استعمال ہوتی ہے؟ جب نمائش میں جانا ہو، جب شادی میں جانا ہو، جب پارٹی میں جانا ہو. شوہر بیچارے کو نہ لپسٹک نصیب ہوتی ہے، نہ کریم نصیب ہوتی ہے. ہاں اس کو تیل کی، مسالے کی اور پسینے کی بدبو نصیب ہوتی ہے. تو میری مائیں بہنیں ذرا اس نقطے پر غور کریں. التی تسرہ اذا نظر، بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. وتطیعہ اذا امر، اور شوہر جب کوئی بات کہے تو مانے. ناجائز بات نہیں، غلط بات نہیں، اگر بات صحیح ہے، بات جائز ہے تو شوہر کی بات مانے. ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، اور اپنے شوہر کی، مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. تو یہ جو فتنہ ہے میرے بھائیوں، عورت کی بے پردگی کا فتنہ، اس فتنے سے بھی اگر ہمیں بچنا ہے تو یہ نقطہ یاد رکھو، یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ سے ہمیں شرمانا ہے، لوگوں سے نہیں، اللہ سے شرمانا ہے. کیونکہ حساب اللہ کو دینا ہے، جواب اللہ کو دینا ہے. اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے، اللہ کے کیمرے سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. ایک مسلمان بیچارہ مشرکوں کی قید میں جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا تھا، اس کو اپنے ہاتھوں میں لاد کر کے لے کر کے جا رہے تھے. حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی کی روایت ہے، راستے میں ایک عورت کا مکان پڑتا ہے جس عورت کا نام اناق تھا، اور وہ عورت جو تھی وہ حضرت مرثد کی محبوبہ تھی، ان کی گرل فرینڈ تھی دور جاہلیت میں. اسلام کے پہلے حضرت مرثد کا اس عورت کے ساتھ کنیکشن اور تعلق تھا. جب حضرت مرثد اس عورت کے مکان کے پاس سے گزرے، چاندنی رات تھی، اس نے حضرت مرثد کا سایہ دیکھا. اس نے حضرت مرثد کا سایہ دیکھا تو سائے کے ذریعے پہچان گئی کہ میرا محبوب جا رہا ہے، میرا محبوب جا رہا ہے. اس نے کہا اے مرثد،
مرحبا و اہلن، مبارک ہو، خوش آمدید، ویلکم، آؤ بت ایندن اللیلہ، آج کی رات ہمارے ساتھ گزار۔ حضرت مرثد نے کہا، جو اب مسلمان ہو چکے ہیں، صحابی ہو چکے ہیں، حضرت مرثد نے کہا یا عناق ان اللہ حرم الزنا، اے عناق میں تمہاری اس خواہش کو قبول نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب وہ عورت جب اس نے یہ دیکھا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، اس نے فوراً اپنا رخ بدل دیا اور چلانے لگی، اے لوگوں دیکھو تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے۔ حضرت مرثد کہتے 8 لوگ میرا پیچھا کرنے لگے، میں کیسے کیسے جان بچا کر کے وہاں سے بھاگا، اور جب میں مدینے پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو میں نے اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بتایا، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس عورت سے اگر شادی کرنا چاہوں، اسلام کے پہلے میں اس عورت کو چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، آج میں اسلام قبول کر چکا ہوں لیکن وہ بدچلن عورت ہے، زانیہ عورت ہے، اے اللہ کے رسول کیا میں عناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زانیہ عورت سے شادی کون کرے گا؟ زانی کرے گا، مومن شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی عورت بدچلن ہے، کیریکٹر لیس ہے، خبردار کوئی پاک دامن مرد ایسی عورت سے شادی نہ کرے۔ کوئی مرد اگر کیریکٹر لیس ہے اور بے شرم ہے اور بے غیرت ہے اور بدکار ہے، خبردار کسی پاک دامن لڑکی کی زندگی برباد مت کرو۔ ہاں اگر ایسا مرد یا ایسی عورت اگر توبہ کر لے، سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے، تب اس کا نکاح کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ زانیہ عورت کے ساتھ ایک پاک دامن مرد کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے حضرت مرثد کو بلایا اور کہا کہ مرثد تمہارا جواب مل گیا، تم عناق سے نکاح نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اس واقعے میں بھی میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات میں جہاں حضرت مرثد کو وہ عورت بلا رہی ہے، اور عورت بھی ان کی محبوب عورت ہے جس سے ان کا تعلق تھا پہلے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے۔ کون سی چیز تھی جس نے مرثد کو زناکاری سے بچایا، بدکاری سے بچایا؟ یہی ڈر تھا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین جس طریقے سے ہمارے دلوں میں بندوں سے حیا کا جذبہ موجود ہے، اللہ سے حیا کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی خشیت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور سے جن کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے، جن کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ کی رنگین دنیا ہے، اور جن کے ہاتھوں میں گناہوں کی لمبی چوڑی دنیا ہے، رب العالمین ہمارے ان نوجوان بھائیوں کو اس نازک موڑ پر اللہ کے ڈر کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو بھی ان عورتوں میں شامل کر دے جنہیں قرآن نے نیک عورتیں کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ جن بھائیوں کی محنت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ ان بھائیوں کے اس نیکی کو قبول فرمائے، ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، ہماری روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے، ہمیں ہر وبا ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے اس شہر مئو کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہر کو ہر قسم کی بدکاری سے، ہر قسم کی بے حیائی سے اور ہر قسم کی بلاؤں سے رب العالمین اس کو محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک ایمان پر اور رسول اکرم کے طریقے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔